بچوں، ہم نے ہماری پچھلی کلاس میں BA پارٹ 3 کا ہمارا موضوع اردو شاعری کا عہد زری، اس کا سنہری دور کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کا باقی کا جو حصہ ہے اسے ہم آج پڑھیں گے، اس کا اختتام آج کریں گے۔ تو ہم نے ہمارے پچھلے ویڈیو میں غالب جو عہد زری کے سب سے اہم ترین شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں، جو سب سے بڑے شاعر کہلاتے ہیں، جنہوں نے اردو شاعری کو بام عروج ہی نہیں بخشا، تک ہی نہیں پہنچایا، بلکہ اردو شاعری کی زمین کو آسمان کر دیا۔ اور یہ جو دور تھا، جو بہادر شاہ ظفر کا دور تھا، یہ دور اپنے آپ میں ایک الگ دور کا درجہ رکھتا ہے۔ اس دور کے بارے میں جس میں ہم نے جانا جو مختلف جو شعراء کرام تھے، جنہوں نے اپنی جو بھومکائیں نبھائی، ان سب کی جو حصے داری رہی اس دور میں، اسے سنہرا دور بنانے میں، اسے عہد زری کا درجہ دلانے میں، جو اس کی ان کا جو انہوں نے اپنی بھومکائیں نبھائی، ان سب کے بارے میں ہم جانیں گے، ان کا کیا رول رہا اس دور میں۔ تو چلیے اس سلسلے کے ہمارے جو اگلے شاعر ہیں وہ ہیں مومن، حکیم مومن کا مومن۔ تو چلیے اگلے شاعر کے بارے میں جانتے ہیں، مومن کے بارے میں، جن کا پورا نام تھا، تخلص ان کا مومن ہے، ان کا پورا نام تھا حکیم مومن خان مومن۔ چلیے مومن ان کا تخلص ہے، ان پر چرچا کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مومن خان مومن کے بارے میں ہم نے سیکنڈ ایئر میں پڑھا بھی ہے۔ یہ حکیم بھی تھے، طب کی بھی جانکاری رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ مختلف اقسام کے بہت سے جو اس زمانے کے جو فنون تھے ان میں مہارت رکھتے تھے، جیسے موسیقی ہے، نجومی کا ہے، جو فنون تھا، طب کا جو کام تھا، وہ سارے یہ کام، بلکہ طب کا جو کام تھا حکیمی، ان کو ورثے میں ملی تھی۔ تو چلیے جانتے ہیں مومن کا مومن کی پرورش، ان کی ولادت، ان کی وفات کے بارے میں۔ ان کی پیدائش سن 1800 عیسوی میں ہوئی اور ان کی وفات 1852 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے بارے میں اگر آپ کو تفصیلات میں جاننا ہے، ان کی حیات جاویدہ، ان کی زندگی کے بارے میں اگر آپ کو تفصیل سے جاننا ہے، تو آپ ہمارے BA پارٹ 2 کے حکیم مومن خان مومن کی حیات مختصر سا تعارف نام سے ہم نے ایک ویڈیو بنا رکھا ہے، ہمارے ویڈیو چینل میں ہے، اس پر آپ مومن خان مومن کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں مومن خان مومن کے بارے میں۔ غالب کے بعد مومن عہد زری کے دوسرے بڑے شاعر ہیں۔ غزل ان کا اصل میدان ہے اور ان کی غزل کا دائرہ حسن و عشق تک محدود ہے، یعنی وہ لکھتے تو محدود دائرے میں ہیں، لیکن اتنے سے محدود دائرے میں لکھنے کے باوجود بھی یہ اپنے زمانے کے بہت ہی اہم ترین شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں، مشہور شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے ان کا اصل میدان غزل ہے اور حسن و عشق تک ان کا جو دائرہ ہے وہ محدود ہے، لیکن اس محدود دائرے میں انہوں نے ایسے کمال کا مظاہرہ کیا ہے کہ آج اتنا زمانہ بدل جانے کے بعد بھی اہل نظر ان کی غزل پر فریفتہ ہے، یعنی ان کی طرف متوجہ ہیں، ان کے فین ہیں۔ محمد مومن خان نام اور مومن ان کا تخلص تھا۔ حکیم غلام نبی خان کے بیٹے تھے۔ خاندانی پیشہ طبابت یعنی حکیمی کا کام تھا۔ مومن 1800 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حکیم غلام نبی خان کے مرشد شاہ عبد العزیز نے نام
باتویز کیا۔ شاہ عبد القادر سے عربی کی تعلیم حاصل کی، طب اپنے والد سے پڑھی، اس کے علاوہ ریاضی، نجوم، موسیقی اور شطرنج میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے شاعری کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، کسی دربار سے بھی وابستہ نہیں ہوئے۔ شاہ نصیر سے اپنے کلام پر اصلاح لیتے تھے، مگر یہ سلسلہ زیادہ دنوں قائم نہیں رہا۔ آخر کار مذاق سخن ہی نے رہبری کی۔ غزل اپنے اصل معنی میں عورتوں سے گفتگو یا عورتوں کے بارے میں گفتگو ہے، یعنی اس میں حسن و عشق کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ اس میں وسعت پیدا ہوتی گئی اور زندگی کے تمام موضوعات اس میں داخل ہو گئے۔ لیکن مومن کی غزل حسن و عشق ہی کے گرد گھومتی ہے، گویا انہوں نے اپنی غزل کا دائرہ محدود کر دیا، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ اسی محدود دائرے میں انہوں نے جدتیں پیدا کی ہیں اور معاملات عشق کی جزیات کو ایسی خوبصورتی اور فنکاری کے ساتھ پیش کیا ہے کہ نہ کہیں پستی کا احساس ہوتا ہے اور نہ یکسانیت کا۔ ممکن ہے غزل مومن کی اس خصوصیت کا سبب یہ ہو کہ مومن نے زندگی میں واقعتاً عشق کیا تھا اور ایک پردہ نشین خاتون کو چاہا تھا۔ یہ شاعرہ تھی اور حباب تخلص کرتی تھی۔ مومن کے کلام میں اس کے اشارے ملتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان شعروں میں اصلیت کا رنگ پیدا ہو گیا اور جذبات کی شدت بھی صاف ظاہر ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے عاشقانہ مضامین ایسے دلکش انداز میں پیش کیے ہیں کہ قدم قدم پر تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس سے تغزل کی نرالی شان پیدا ہو گئی ہے۔ انہیں تسبیحوں اور استعاروں کے برتنے کا بہت سلیقہ ہے۔ نازک خیالی اور مضمون آفرینی کلام مومن کی اہم خصوصیات ہیں۔ مومن نے اردو غزل میں ایک اچھوتے انداز کی بنیاد ڈالی اور اپنی بات کہنے کا ایک ڈھنگ نکالا۔ وہ اپنے محبوب سے کوئی بات اس طرح کہتے ہیں جیسے اسی کے بھلے کی کہہ رہے ہوں اور اس میں محبوب ہی کا فائدہ مد نظر ہو، لیکن ذرا غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو صرف بات کہنے کا انداز ہے، ورنہ فائدہ اپنا ہی مقصود ہے۔ مثلا اپنے محبوب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم محفل میں چوری چوری میرے رقیبوں کو دیکھ تو رہے ہو، لیکن اس سے تمہاری بدنامی ہوگی۔ اگر یہ رسوائی گوارا ہے تو شوق سے ان کی طرف دیکھو۔ محفل میں تم اغیار کو دزدیدہ نظر سے، یعنی چھپی ہوئی نظر سے یا نظر بچا کر نظر سے منظور ہے، پناہ نہ رہے راز تو دیکھو۔ ایک جگہ کہتے ہیں محفل میں تم سب کی طرف دیکھتے ہو مگر مجھ سے نظریں چرا لیتے ہو، اس سے تو لوگ یہ سمجھیں گے کچھ دال میں کالا ہے، اس لیے کبھی کبھی میری طرف بھی دیکھ لیا کرو۔ لکھتے ہیں غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزائے گماز دیکھنا۔ ایسے مضامین سے کہیں کہیں الجھاؤ اور پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ شاعری میں ابہام حسن ہے،
یعنی بات کو کھول کر بیان نہ کیا جائے، لیکن ابہام اتنا زیادہ ہو کہ شعر پہیلی بن جائے تو یہی عیب ہو جاتا ہے۔ مومن کے کلام میں اکثر جگہ ابہام اس طرح ہے کہ وہ حسن بن جاتا ہے، لیکن کہیں کہیں یہ صفت عیب کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ پڑھنے والے کا ذہن شعر کے اصل مفہوم تک نہیں پہنچ پاتا۔ بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لفظ معنی کا ساتھ نہیں دیتے، یعنی شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ لفظوں سے ادا نہیں ہوتا۔ مومن غزل کے شاعر ہیں۔ درباری زندگی اور مدگوئی کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ بادشاہوں اور امیروں کی خوشامد انہیں گوارا نہیں ہوئی، تاہم ان کے دیوان میں چند قصیدے بھی موجود ہیں اور اپنے رنگ میں خوب ہیں۔ بزرگان دین کی مد شراحی کو مومن باعث عزت اور موجب نجات خیال کرتے ہیں۔ احسان فراموشی تو بہرحال عیب ہے، اور محسن کاکوری یہ ادا کرنا بہرحال شرافت کی پہچان ہے۔ مہاراجہ پٹیالہ راجہ رنجیت سنگھ نے مومن کو ہاتھی عنایت کیا تو شکر گزاری کے طور پر اس کی شان میں قصیدہ تھا۔ مومن نے مثنویاں بھی کہی ہیں، ان میں زندگی کی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی ان مثنویوں میں زندگی کی سیدھی اور سچی باتیں آسان اور رواں زبان میں پیش کی گئی ہیں، لیکن یہاں بھی ان کی توجہ کا اصل مرکز معاملات عشق ہی ہے۔ تو اس طرح سے مومن کے جتنے بھی ہم کلام کو پڑھیں گے ہمیں یہی احساس ہوگا کہ وہ معاملات عشق کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ مومن کو علم نظم بھی میں بڑی مہارت حاصل تھی، اکثر حساب لگا کر کوئی بات بتاتے تھے اور وہ عمدہ اور وہ عموماً پوری ہوتی تھی۔ تاریخ گوئی میں بھی مومن کو کمال حاصل تھا۔ نت نئے انداز کی تاریخیں کہتے تھے جن میں ظرافت بھی پیدا ہو جاتی تھی۔ موت سے چند مہینے پہلے مومن گر پڑے تھے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے تھے۔ اس حادثہ کی تاریخ کہی جو آخر کار موت کی تاریخ بھی ثابت ہوئی، اور ان کے مزار پر کندہ ہے یعنی گنڈی ہوئی ہے۔ لکھتے ہیں دست و بازو با شکست یعنی ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے۔ کلام کا نمونہ یہ ہے۔ ایک ہم ہیں جو ہوئے ایسے پشیماں کہ بس ایک وہ ہیں کہ جنہیں چاہ کے ارماں ہوں گے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، آنکھوں سے حیا ٹپکے ہے انداز تو دیکھو، ہے بوا لہو شو پر بھی ستم ناز تو دیکھو، جنت میں بھی مومن نہ ملا ہائے بتوں سے، جورے اجل تفرقہ پرداز تو دیکھو۔ عہد زری کے دیگر شعراء کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی اب یہ تھے مومن، اب ہم جانیں گے عہد زری کے جو کچھ اور مشہور دیگر کچھ اور جو شاعر تھے، جو مشہور شاعر تھے، ان کے بارے میں اور مختصر انداز میں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا۔ تو عہد زری کے دیگر شعراء چلیے جانتے ہیں کون کون سے ہیں۔ ان میں دیگر شعراء میں پہلا نام ہے ظفر، یعنی بہادر شاہ ظفر خود، یہ بادشاہ بھی ہیں، ان کا تخلص ظفر ہے۔ تو دیکھیں
بہادر شاہ ظفر صرف شاعری ہی نہ تھے بلکہ شاعروں کے قدردان اور مربی بھی تھے۔ تخت نشین ہونے کے بعد انہوں نے اہل کمال کی ایسی سرپرستی کی کہ لال قلعہ کی زندگی میں پھر سے بہار آ گئی اور شعر و شکر کی محفل نئے سرے سے آراستہ ہوئی۔ دیکھیے ان کی ولادت 1757 عیسوی میں ہوئی اور 1862 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ بہادر شاہ مرزا ابو ظفر اکبر شاہ شانی کے بیٹے اور خاندان مغلیہ کے آخری تاجدار تھے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی ناکام ہو گئی تو گرفتار کر لیے گئے، رنگون بھیج دیے گئے، وہاں جلا وطنی کی زندگی گزار کر 1862 عیسوی میں وفات پائی۔ زمانہ ولی عہدی سے شعر کہتے تھے، پہلے شاہ نصیر سے اصلاح لی، اس کے بعد ذوق کے شاگرد ہوئے، ذوق کی وفات کے بعد غالب کی شاگردی اختیار کی۔ محمد حسین آزاد کا دعویٰ ہے کہ ان کی بہت سی غزلیں ذوق نے کہہ کر دی ہیں۔ اس کی تائید یا تردید میں کوئی ثبوت تو موجود نہیں، لیکن کلام کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ الزام بے بنیاد ہے۔ دونوں کا انداز الگ تھا، اس لیے ظفر کا کلام صاف پہچانا جاتا ہے۔ ظفر کا رجحان ہندی کی طرف زیادہ ہے۔ فن موسیقی کی مہارت نے بھی ان کی شاعری میں ایک خاص رنگ پیدا کر دیا تھا اور اس میں ایک دلکش ترنم نظر آتا ہے۔ یہ ترنم ہندوستانی موسیقی کا رنگ و آہنگ رکھتا ہے۔ جدید اردو گیت کا بانی بھی ظفر ہی کو سمجھا جاتا ہے، کلام کا نمونہ ہے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے ایس میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیس میں خوف خدا نہ رہا۔ نواب اگلے ہیں شیفتہ محمد مصطفیٰ کا، ان کا نام تھا، ان کا تخلص تھا شیفتہ۔ تو چلیے اگلا جو نام ہے اسی زمانے میں وہ تھے شیفتہ۔ یہ بھی اپنے زمانے کے مشہور شعراء ہیں جو عہد ظریف کے بھی دیگر مشہور شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے نواب محمد مصطفیٰ خان نام، شیفتہ تخلص، جہانگیر آباد ضلع ہند شہر کے رہنے والے تھے۔ ایک رئیس خاندان میں 1806 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ نواب مظفر جنگ کے بیٹے تھے۔ بڑے بڑے عالموں سے علم حاصل کیا اور فارسی دونوں زبانوں، اردو اور فارسی دونوں زبانوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ انہوں نے دونوں زبانوں میں شاعری کی ہے اور کلام مومن کو دکھاتے تھے۔ 1857 عیسوی کے ہنگامے کے بعد سے مستقل طور پر اپنے وطن میں آ رہے شیفتہ کا شمار اردو کے خوشگو شاعروں میں ہوتا ہے۔ صاف ستھری زبان استعمال کرتے تھے۔ شاعر ہونے کے ساتھ نقاد اور تذکرہ نگار بھی تھے۔ ان کا تذکرہ گلشن بےخار منصفانہ تنقید کے لیے معروف ہے۔ غالب سے دوستی تھی اور غالب ان کی تنقید کے بہت قائل تھے۔ 1869 عیسوی میں وفات پائی۔ کلام کا نمونہ یہ ہے، شاید اسی کا نام محبت ہے۔ شیفتہ ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی، نہ دیا ہائے مجھے لذت آزار نے چین، دل ہوا رنج سے خالی بھی تو جی بھر آیا۔ تو یہ تھے ہمارے عہد زری کے جو دیگر شعراء
ان کے بارے میں ہم نے جانا، اور اس سلسلے کا جو ہم نے پچھلا ویڈیو بنایا تھا اردو شاعری کا عہد زری، اس کا آج کا ہمارا یہ موضوع یہیں پر اختتام پر پہنچتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہم ہماری اگلی کلاسز کی ہماری BA پارٹ 3 کی کچھ اور ٹاپک پر چرچا کریں گے۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہیں پر ختم ہوتا ہے۔